نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما شفيع مطاع نبي كريم كسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کر کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں. اس مہینے کی دوسروں مہینوں کے حوالے سے بہت بڑی عظمت و شان اور فضیلت ہے کہ ہر عشرے کی اپنی فضیلت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. بہت بڑی فضیلت اس مہینے کی. رات کی اپنی فضیلت، دن کی اپنی فضیلت، سحری و افطاری کی اپنی فضیلت، نماز تراویح کی اپنی فضیلت، صبح و شام کی اپنی فضیلت. لمحہ بلمحہ اس مہینے کے اندر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمت کی برداشت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی رحمت کی برسات ہوتی ہے. اور یہ ماہ مقدس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن والصوم یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا. یہ قرآن بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، روزہ بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ، اس نے نہ بڑے دن دیکھے نہ چھوٹے دن دیکھے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر حالت کے اندر تیری رضا کی خاطر اس نے روزے رکھے. یا اللہ ہماری سفارش کی اس کے حق میں قبول فرما. قرآن بھی سفارش کرے گا، قرآن کہے گا رب کی بارگاہ میں یا اللہ اس نے قرآن سے محبت کی، صبح شام رات دن ہر وقت اس نے قرآن سے دل لگایا، دلچسپی رکھی، قرآن سے محبت کی، قرآن کی تلاوت کرتا رہا. قرآن رب کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا یا اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. قرآن پڑھنا بھی اس مہینے کے اندر بہت بڑا ثواب، نمازوں کا اجر و ثواب. باقی مہینوں کے اندر بھی نمازیں ہیں، باقی مہینوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوتیں ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، نمازوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں
کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ قبول فرماتا ہے۔ 3 شخصوں کی دعا اللہ کریم رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تو ان 3 شخصوں میں سے سر فہرست پہلا روزہ دار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا شخص روزہ دار کہ اس کی دعا اللہ کریم رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وقت کا عادل بادشاہ، وقت کا بادشاہ عادل ہو، اللہ کریم اس کی دعا بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 بہت عظیم نعمتیں، 5 بہت عظیم نعمتیں جو اللہ کریم نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں، باقی انبیاء کی امتوں میں سے کسی امت کو اللہ کریم نے نہیں عطا فرمائی، وہ 5 نعمتیں اللہ کریم نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 5 نعمتیں یہ ہیں، 5 نعمتیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ کریم اسی مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات، رمضان المبارک کی آخری رات اللہ کریم روزہ دار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور تیسری نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دریا سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور چوتھی فضیلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 11 مہینے، یہ 12واں مہینہ رمضان المبارک، 11 مہینے جنت سجتی رہتی ہے، 11 مہینے جنت سجتی رہتی ہے۔ جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ مجھے 11 مہینے کیوں سجایا جاتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے جنت تجھے 11 مہینے اسی لیے سجایا جاتا ہے کہ 12واں مہینہ رمضان المبارک، اس مہینے کے اندر جو شخص محبت خلوص کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور 5ویں نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی ہوا، روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے، ہوا ہے منہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی ہوا رب کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ ہے۔ کس بارگاہ میں؟ کوئی عام بارگاہ نہیں، خود خدا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں روزہ دار کے منہ کی ہوا، روزہ دار کے منہ کی ہوا رب کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ ہے، عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھا جائے جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، خوشبو دنیا کے اندر جتنی بھی ٹاپ کی خوشبوئیں ہوں، مشک و عنبر سے کم ہیں۔ مشک خوشبو کا نام، عنبر بھی خوشبو کا نام۔ پوری دنیا کے اندر سینٹ ہو، آج تو سینٹ پرفیوم کا دور ہے، خوشبوئیں جتنی بھی ہیں ساری خوشبوؤں سے اعلیٰ و عرفہ خوشبو یا مشک ہے یا عنبر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی وہ ہوا، روزہ دار کے منہ کی ہوا رب کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ ہے، عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 4 کام کثرت سے کیا کرو، کثرت سے 4 کام کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 کام کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کام تو رب کی رضا کی خاطر ہے اور 2 کام اپنے مفاد کی خاطر ہیں۔ تو 4 کام رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کرو، کثرت سے۔ جب صحابہ نے عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کام یہ ہیں، پہلا کلمہ طیبہ، اس کا ذکر کثرت سے کرو، دوسرا استغفار کرو، اور 2 کام جو اپنے مفاد کی خاطر ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو جنت کے حصول کی دعا کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرو۔ یہ دونوں دعائیں، جہنم سے بچنے کی دعا اور جنت کے حصول کی دعا، یہ 2 دعائیں اور وہ 2 دعائیں، ان 4 کاموں کو رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اللہ اکبر، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر جو شخص بھی، جو خوش نصیب شخص روزہ رکھتا ہے
تو خوش نصیب شخص، اللہ اکبر، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے بولیے؟ 8 دروازے، جسے کہتے ہیں بہشت. ہشت فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 8، جس کے 8 دروازے ہیں. اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. باب الریان یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے. صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا لغوی معنی یہ ہے، روزے کا بچے رہنا، رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، ہٹ جانا. اور اصطلاح میں روزے کا معنی یہ ہے کہ کھانا پینا اور جماع کرنا، ان 3 کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ روزہ ہے. اور نبوت کے 15ویں سال شوال 10 شوال کو 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. نبوت کے 15ویں سال شوال 10 شوال 2 ہجری کو یہ روزہ فرض ہوا. ابتدا میں صرف ایک روزہ تھا، یوم عاشورہ کا روزہ. پھر وہ روزہ منسوخ ہو گیا، پھر 12 13 14 تاریخ کو پھر وہ بھی منسوخ ہو گئے. پھر حکم آیا کہ جو اس مہینے کے روزے رکھے، چاہے روزے رکھے چاہے اس کا فدیہ دے، جو مرضی آئے کرے. پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. پھر حکم آیا کہ اس مہینے کے روزے لازمی رکھو. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جس وقت تم اس مہینے کو پالو تو پھر ضرور ضرور اس مہینے کے روزے رکھو. ہاں اس وقت کہ بندہ علیل ہے، بیمار ہے، یا کسی مرض میں مبتلا ہے اور اسے اس بات کی امید نہیں کہ رمضان المبارک کے بعد وہ روزے رکھ سکے گا، اس بات کی بھی امید نہیں، تو پھر وہ روزوں کا فدیہ دے، روزوں کا فدیہ دے. تو سامعین محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اور روزہ دار کی کہ روزہ دار اس کی فضیلت کیا ہے، روزہ دار کا مقام کیا ہے، روزہ دار کی شان کیا ہے. روزہ دار کی 3 قسمیں یاد رکھنا، 3 قسمیں روزہ دار کی. پہلی قسم وہ ہے روزہ دار کی پہلی قسم کہ سحری سے لے کر افطاری تک صرف اور صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا، صرف اور صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا. زبان پر بھی کنٹرول نہیں، آنکھوں پر بھی ضبط نہیں، کانوں پر بھی کوئی کنٹرول نہیں، ہاتھ پاؤں پر بھی کوئی کنٹرول نہیں. صرف اور صرف سحری سے لے کر افطاری تک اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے. نہ زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ کان کا روزہ ہے، نہ ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے. صرف اور صرف وہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے. یہ عام لوگوں کا روزہ، روزہ دار کی پہلی قسم عام لوگوں کا روزہ. دوسری قسم خاص لوگوں کا روزہ. تیسری قسم خاص الخاص لوگوں کا روزہ. اور خاص لوگوں کا، یہ عام لوگوں کا روزہ تھا، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک اپنے پیٹ کو بھی بھوکا رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. یعنی زبان کو استعمال کرتے ہیں یا تلاوت قرآن کی خاطر، یا تلاوت حدیث کی خاطر، یا کسی نصیحت والی بات کی خاطر اپنی زبان کو کسی اچھی باتوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ زبان کا روزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہ کو، آنکھوں کو اچھی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں سے بچاتے ہیں. پھر کانوں کا روزہ ہے کہ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنتے. ہاتھ پاؤں کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں، کسی غلط جگہ استعمال نہیں کرتے. اسی طرح اسی احتیاط کو روزہ کہا گیا ہے. زبان کی احتیاط کرنا زبان کا روزہ ہے، آنکھوں کی احتیاط کرنا یہ آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا احتیاط کرنا یہ کانوں کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا احتیاط کرنا ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے. یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ کا بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. اور تیسری قسم ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ. خاص الخاص یہ وہ لوگ ہیں جو خاص سے بھی خاص ہیں، پہلے عام تھے پھر خاص تھے، یہ وہ ہیں جو خاص سے بھی خاص ہیں. خاص الخاص لوگوں کا روزہ، ان لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک پیٹ تو ویسے بھوکا ہوتا ہے،
ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ، زبان کا، کان کا اور آنکھوں کا روزے کے ساتھ ساتھ سحری سے لے کر افطاری تک وہ ایک حجرے کے اندر بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر ان کا دھیان، ان کی سوچ، ان کا دماغ اور ان کے دل کی توجہ ساری کی ساری خدا کی طرف ہوتی ہے، ساری کی ساری۔ یا زبان پر ذکر الہی ہوتا ہے اور دل دماغ میں ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن نے بھی اس کی وضاحت فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ اس خدا کی ذات کی طرف محو ہو جاؤ، خدا کی ذات کی طرف محو ہو جاؤ، کسی اور طرف دھیان نہ رہے، کسی اور طرف تمہاری سوچ نہ رہے، کسی اور طرف تمہارا دل نہ جائے، تمہارے دل کی توجہ ہو تو خدا کی طرف، تمہارے دھیان کی توجہ ہو تو خدا کی طرف، تمہارے دماغ کی توجہ ہو تو خدا کی طرف، یا خدا کی طرف توجہ ہو یا ذکر خدا کی طرف توجہ ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے ذکر کرو کہ خدا کی ذات کی طرف محو ہو جاؤ، کسی اور طرف دھیان نہ جائے، کسی اور طرف تمہاری سوچ و فکر نہ جائے، کسی اور طرف تمہارا دل نہ جائے، تمہارا دل، تمہارا دھیان، تمہارا دماغ، تمہاری ساری توجہ، تمہاری ساری فکر، تمہاری ساری سوچ اس خدا کی ذات کی طرف محو ہو جائے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔